کچھ ٹھیک نہیں, سب کچھ تباہی کی طرف ویسے ختم ہو گیا بس, ہر چیز نیگیٹو سائیکالوجی میں. سو اس طرح کے رائٹرز بھی اس طرح کی امید باندھتے ہیں نا کہ پھر بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی مریضوں والی بات نا, کہ اچھا علاج بھی پتہ ہے, مریض بھی پتہ کہاں ہے, تو پھر جا کے شروع کرتے ہیں. اٹس دیٹ سمپل. وہاں پہ میں نے نہیں کبھی سوچا کہ مجھے اوورسیز کمیونٹی کبھی بھی نہیں ایسے دیکھتی کہ وہ پاکستان سے امید آئے گی. وہ بہت نیگیٹو اسپن میں جا چکا ہے. یہ ARY جیو ٹی وی سمارٹ ٹی وی جو بھی ہے نا, یہ انہوں نے تو تباہی مچا دی. اوورسیز کی سائیکالوجی کو بڑا نیگیٹیولی افیکٹ کیا اس جرنلسٹ پرسپیکٹیو نے. یہ میں آپ کی ٹاک سن رہا تھا. آپ کو ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں پہ کہتے ہیں کہ اسکولوں سے اٹھا لیں اپنے بچوں کو, یا آپ کیا کیوں تباہ کر دیتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ سے نہیں مجھے مسئلہ, میں انسٹیٹیوٹ تو بزنس کرتے ہیں, مطلب ہسپتال جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں نا. ابھی تو پرائیویٹ ہاسپٹل بزنس کے لیے کھولے ہوئے ہیں. تو جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا اونر ہوتا ہے اس نے کوئی میڈیکل اگر میڈیسن کی ریسرچ کے لیے نہیں اس نے کھولا ہوا, یا پھر کوئی اور کوئی مقصد پیرالل میں ہو تو ہو, پرائمری مقصد اس کا بزنس ہی ہوتا ہے. تو اسکول بھی ایسے ہی کھول لیتے ہیں. جس قوم میں تعلیم اور صحت بزنس بنا دی جائے وہ صاف سمجھ آتی ہے آپ کی قوم ہلاکت کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے. کہ جو ایک ایسی چیز تھی جو ہر بندے کا بیسک حق تھا, وہ آپ نے کیپٹلسٹک توپوں کی نظر کر دی ہے. انہوں نے صرف معاشرے کے اندر بڑے بڑے سوراخ کر دینے ہیں کہ یہاں پہ صرف وہ بندہ آ سکتا ہے جو جس کے پاس پہلے سے افراط زر ہے. اگر ایفلوئنس نہیں ہے تو صحت بھی نہیں ملے گی اور تعلیم بھی نہیں ملے گی. سو ہوتا کیا ہے اس سے, جیسے ہی پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ اسکولس ترقی کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ تیزی سے گورنمنٹ کے اسکولز اور ہاسپٹلس پلمٹ ہوتے ہیں. اٹس اے نیچرل آرڈر, کیونکہ سارا کا سارا ڈرین, سارا فلٹر ڈاکٹرس کا فار ایگزامپل یا ٹیچرس کا وہ نیچرلی اس طرف انکلائن ہوتا ہے. سو اتنا بڑا ویکیوم بن جاتا ہے کہ فری ایجوکیشن, یا جیسے گورنمنٹ فری ہے, کوئی سمجھتا نہیں ہے پاکستان میں واقعی ایجوکیشن تقریباً فری ہے, اور ہیلتھ بھی تقریباً فری ہے. nobody talks about this because وہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے یا کوالٹی آف ہیلتھ ہے وہ جس لیول پہ ہے, وہ فری نہ بھی ہوتی تو تب بھی کوئی نہ لیتا وہ اس کے, بلکہ وہ پیسے دیتے بھی تو ہم نہ جاتے. سمجھ رہے, کیونکہ وہ ویکیوم اتنا بڑھتا ہے. یہ نیچرل ہے کہ آپ نے سارے کام کے بندے پیسوں کے وجہ سے خرید لیے, اب پیچھے جو بھی بنے گا بچے گا وہ ان امیجنیبل لیول کے اوپر ڈیوسٹیٹنگ ہوگا, چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ اسکول ٹیچر ہو. تو آپ کے پاس کون سا ماڈل ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک مسئلہ تھا, یہ تو میں نے آپ کو ایک ویسے لینڈسکیپ بتایا ہے. نہیں ویسے میں اب سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی بھی تو جو ملک ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے سرکار اچھی تعلیم دیتی ہے, کوالٹی والی دیتی ہے, پرائیویٹ اسکولس بھی تو ہیں, کاروبار تو وہ بھی کرتے ہیں کہ وہ مشن کے تحت کرتے ہیں. نہیں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ زیادہ تر ملکوں میں بزنس کے طور پہ ہی چل رہے ہیں. مگر یہ سمجھیے گا, میں آپ کو اس وقت لینڈسکیپ بتا رہا تھا. یہ پرابلم ایجوکیشن سسٹم سے یہ نہیں ہے کہ صرف کیپٹلزم ہٹا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایک خاص وجہ سے جلدی میں کچھ خاص لوگوں نے ترتیب دیا تھا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا, کچھ لوگوں نے اس وجہ کو پرپز کو اچیو کرنے کے لیے جلدی ایک میکینزم بنایا تھا. نہ وہ ایجوکیشنسٹ تھے نہ وہ سائیکالوجسٹ تھے. اس وقت نہ سائیکالوجی اتنی ترقی کی ہوئی تھی نہ نیورولوجی اتنی ترقی کی ہوئی تھی کہ سمجھ سکتے بچے کو کہ یہ مشین ہے کیا. ان کو بڑا آسان تھا کہ بھائی ہمیں اس وقت ایک خاص مقصد اچیو کرنا ہے, ہمیں انڈسٹری ایک دم بوم کرے گی, ہمیں مزدور چاہیے, ہمارے پاس لیبر فورس ہے ہی کوئی نہیں, اور ہے تو وہ اس لیول کے اوپر نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں, اور دے پریٹی الٹریٹ اینڈ ویری لیس دین افیکٹو. تو ان کو جلدی اسکول میں ڈال کے جلدی سے ان کو فیکٹریوں میں انسٹال کرو. سو انڈسٹری گیو برتھ ٹو دس ایجوکیشن سسٹم. جب اس کی ماں انڈسٹری ہو تو اس نے ایسے ہی بچہ پیدا کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے, وچ از دا بگیسٹ پرابلم. اگر ایجوکیشنسٹ اور سائیکالوجسٹ اور اسی معاملے کے ماہرین آتے, اس معاملے کا مطلب ہے کہ ویسٹ کے سینیریو سائیکالوجسٹ ہوتے, نہیں تو ایٹ لیسٹ سوسیولوجسٹ ہوتے کہ بھائی معاشرے میں کون کون سے پیرامیٹرز جو ہیں جہاں پہ ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں ادھر ہم بچہ تیار کریں اور اس طریقے کا ڈیولپمنٹل پروسیس سائیکل رن کریں. مگر نہیں, ایسا نہیں ہوا.
اب وہ جس طرح وہ پولٹری فارم میں بچے نہیں بیچ وائز ہوتے, مرغیاں 10 دسمبر کی انڈے ہیچ ہوئے تھے, یہ 12 دسمبر کو یہ ہے, 13 دسمبر, بالکل اسی طریقے سے اسکول میں بھی ہیں. 1999 پیدا ہوا بچہ اس بیچ میں اس ڈبے میں رکھا ہوا ہے, 2000 میں اس میں رکھا ہوا ہے. یہ کوئی تو طریقہ ہی نہیں ہے. بچے اس طریقے سے تو انسان کا دماغ جو ہے نا وہ بائیفرکیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا, نہ ہی اس کا لیول آف ڈیولپمنٹ. دوسرا, انسان کا دماغ خود بتاتا ہے اس کو ایجوکیشن سسٹم کون سا چاہیے. اب ہمارے پاس ہے یہ مشینیں, ٹھیک ہے, آپ تو اسپیکٹ امیجنگ یہ تک بتا دیتی ہے کہ کون سی جگہ پہ کون سے نیورونس فائر ہونے بند ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کہاں پہ گیپ آ گیا, اور کس طریقے سے پلاسٹیسٹی بڑھانی ہے نیورونس کی, یہ بھی پتہ ہے ہمیں. سو انسان کا دماغ خود بچے بچپن سے 3، 4، 5، 6، 7، 8، 11ویں سال تک 8، 9 بڑی کلیئر امیجنگ دیتا ہے کہ اس وقت کون سا سبجیکٹ پڑھایا جائے اور کس طریقے سے پڑھایا جائے. جب ایجوکیشن سسٹم اللہ نے اندر بنا کے دیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ایجوکیشن سسٹم ڈالیں گے تو وہ وہی بنے گا پھر جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ.